الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق آسمان کے جو فرشتے دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں، ان کا حساب کتاب اور ریکارڈ رکھتے ہیں، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا اجر اور ثواب نہیں لکھ سکتے. درخواست کروں گا ہم سب مل کے 3 دفعہ بآواز بلند صلوات بھیجیں گے اور اس کا اجر اور ثواب 3 دفعہ صلوات بھیجیں گے اور اس کا اجر اور ثواب اس مدرسے کے بانی ان کی روح کے لیے ہدیہ فرمائیں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ محمد. جیسے آپ متوجہ ہیں وقت کے دامن میں گنجائش بالکل کم ہے، اس لیے میں ذاتی تبصرے کم کروں گا اور چند ایک روایات مستند قسم کی جو نوٹ کر کے لایا ہوں وہ آج کی مناسبت سے اور اس دینی مرکز کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. یہ حدیث ہم سب نے سن رکھی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء. آپ کو اگر جامع اہل بیت کے بھی جانے کا اتفاق ہوا ہو تو جب آپ مین گیٹ سے داخل ہوتے ہیں تو بالکل آپ کے سامنے جو دیوار ہے، پہلے ادھر کچن بنا ہوا تھا، اب اس کو لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا ہے. اس کے اوپر دیوار کے اوپر یہ حدیث درج ہے. ہم نے تلاش کر کے وہ جتنی بھی جامع اہل بیت کی وہ چاروں طرف دیواروں پر روایات ہیں، سب مستند نوعیت کی ہیں. ان کا ہم نے انتخاب کیا ہے معالم الاصول کے مقدمے سے. ادھر یہ روایت لکھی ہوئی ہے، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، وزنا دماء العلماء وزنا مداد العلماء بمداد الشہداء بدماء الشہداء. جب قیامت کا دن ہوگا تو اب یہ ایک مجاز گوئی ہے، ایسا نہیں کہ ادھر واقعاً کوئی ترازو ہو، ایک پلڑے میں جو ہے وہ شہداء راہ حق کا خون اس میں رکھا جائے، دوسرے پلڑے میں علماء کرام کے وہ سیاہی جس سے وہ لکھا کرتے تھے. آج کل تو سیاہی ہے ہی نہیں، وہ خود نویس سیاہی پلاتے تھے، اس کے بعد پھر یہ بال پوائنٹ آ گیا، ابھی وہ بھی گزر گیا ہے. مراد یہ ہے کہ ان کا موازنہ ہے. اب وہ اللہ کس طرح موازنہ کرتا ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے وہ ترازو کے دونوں پلڑے، یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. ابھی میرے ذہن جو ہے نا وہ نجف پہنچ گیا ہے. آپ جائیں نا
باب قبلہ یا باب توسی سے وہ آخری دروازہ، جس کے بعد پھر امیر المومنین کا ذریح مقدس ہے، اس کے اوپر مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے۔ اس روایت کو حضرت عمر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ وہ روایت یہ ہے، لو وضعت السماوات والارض فی کفۃ میزان، تمام آسمان اور زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے۔ اچھا، وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا جس میں یہ آسمانوں اور زمینوں کو رکھا جائے گا؟ وہ آسمانوں اور زمینوں کے برابر ترازو ہونا چاہیے نا۔ یہ بھائی کوئی ترازو نہیں ہے، یہ مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر آسمانوں کو اور زمینوں کو، 7 آسمان اور زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، وَوُضِعَ إِيمَانُ هَذَا فِي كَفَّةٍ أُخْرَى، اور علی کی ایمان کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، وہ پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا جس میں علی کا ایمان ہوگا۔ یہ سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اگر ایک ترازو کے پلڑے میں علماء کرام کی سیاہی جس سے وہ کتابیں لکھتے تھے اس کو رکھا جائے، اور دوسرے میں شہداء راہ حق کا خون، تو پھر وہ پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا جس میں علماء کرام کی سیاہی ہوگی جس سے وہ کتابیں لکھتے تھے۔ آج سے میرے خیال میں کوئی 10-12 سال پہلے یہ ایران میں ایک مطالعاتی دورہ تھا ان کے فارغ التحصیلوں کا، دنیا کے مختلف ممالک سے، مجھے یاد ہے روس سے بھی بندہ آیا ہوا تھا، امریکہ سے بھی بندہ آیا ہوا تھا، چائنا سے بھی تھا، افغانستان، ہندوستان، پاکستان، مجھے جہاں تک یاد ہے میں بھی تھا، مولانا اور رمضان توقیر صاحب بھی تھے، وہ جو ادھر وہ سرحد میں ہوتے ہیں۔ تو ہمیں مشہد لے جایا گیا اور وہاں ایک درس اخلاق کا اہتمام کیا گیا۔ اس درس اخلاق میں کے لیے وہاں کے ایک معلم اخلاق آیت اللہ مجتہدی تہرانی، ان کو بلایا گیا تھا۔ ان کی کتاب ہے آداب الطلاب، آفات الطلاب، وہ کتاب اتفاق سے ابھی میری گاڑی میں بھی ہے۔ ان کو بلایا گیا، درس دیا انہوں نے۔ درس کے بعد میں نے ان سے ایک سوال کیا، ایک روایت کا متن میں نے ان کو وہ سنایا، اور میں نے کہا کہ یہ سند کے اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے؟ سند ٹھیک ہے، واقعی یہ قول معصوم ہے، فرمایا ہے رسول خدا نے یا نہیں فرمایا؟ انہوں نے کہا کون سا متن؟ یہ متن میں نے ان کو سنایا۔ رسول خدا نے فرمایا الا اخبرکم باقوام لیسوا بانبیاء ولا شہداء ولكن يغبطهم الشهداء والانبیاء لمنازلهم النورانیہ۔ آن حضرت نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں وہ کون لوگ ہیں کہ جو نہ شہداء ہیں نہ انبیاء ہیں، لیکن روز قیامت وہ نورانی ممبروں کے اوپر یا نور کے بنے ہوئے ممبروں پر ان کا جب مقام دیکھیں گے انبیاء اور شہداء، اس مقام کو دیکھ کے شہداء اور انبیاء بھی رشک کریں گے۔ امام زین العابدین کا فرمان آپ نے پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے میرے چچا حضرت عباس کو وہ مقام دیا ہے جس کو دیکھ کے انبیاء رشک کریں گے۔ یہ ہماری مقتل کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں؟ یہ نبی بھی نہیں ہے، شہداء بھی نہیں ہے، لیکن خدا ان کو وہ مقام عطا فرمائے گا جس کو دیکھ کے انبیاء رشک کریں اور شہداء رشک کریں۔ فرمایا الذین یحببون اللہ الی الناس ویحببون الناس الی اللہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال کے نتیجے میں یا جن کی گفتگو کے نتیجے میں یہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرے گا اور بندے اللہ سے محبت کریں گے۔ یعنی یہ لوگ اپنے عمل کے ذریعے خدا کو لوگوں کا محبوب بنائیں گے اور لوگوں کو خدا کا محبوب بنائیں گے۔
اچھا وہ کیا کریں گے جس کے نتیجے میں لوگ اللہ سے محبت کریں؟ بلکہ یہ عرض کیا یہ لوگ اللہ سے محبت کریں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس لیے کہ جب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی طرف اور اس کے احسانات کی طرف متوجہ کریں گے، وہ محبت کے کوئی اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک احسان ہے۔ احسان مند ہمیشہ اس کے دل میں محسن کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی طرف لوگوں کو جب متوجہ کریں گے تو اس کی نعمتوں کی طرف توجہ کے بعد خود بخود لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوگی۔ کتنا بڑا مہربان ہے کہ جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کتنی نعمتیں ہمارے سراپا کے اندر ہے، کتنی نعمتیں ہمارے سراپا سے باہر ہیں۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے اللہ لوگوں سے کیوں محبت کرے گا؟ لوگوں نے خدا کو کیا دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ لوگوں سے محبت کرے؟ فرمایا ان کا کام یہ ہوگا یأمرون الناس فینتہون یا یأمرون الناس بالمعروف فیأتمرون، ان کا کام یہ ہوگا کہ لوگوں میں امر بالمعروف کریں گے، نیکی کا حکم دیں گے، لوگ ان کے کہنے پر نیک کام انجام دیں گے۔ وَيَنْهَوْنَ النَّاسَ فَيَنْتَهُونَ، یہ لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور ان کے کہنے پر وہ برائی سے باز آئیں گے۔ اس کے نتیجے میں یہ خدا ان سے محبت کرے گا اور روز قیامت ان کو وہ نورانی مقام عطا فرمائے گا جس کو دیکھ کے انبیاء بھی رش کریں گے اور شہداء بھی رش کریں گے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ انبیاء کے بارے میں ہے، انبیاء کے بارے میں ہے، اور رسول خدا نے فرمایا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ دیکھیے یہ آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ جنہوں نے قریب سے اس مرکز علمی کے مؤسس اور بانی کو جنہوں نے قریب سے دیکھا ہے، جن مشکلات سے وہ گزرے ہیں، جو باتیں ان کو سننا پڑی ہے، ان کو جنہوں نے سنا ہے وہ تصدیق کریں گے کہ یقیناً یہ ہستی اس آیت کریمہ کی مصداق تھی۔ الذین یبلغون رسالات اللہ، الہی پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ، اور ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور خدا کے سوا کسی کا خوف ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ کیا کیا گالیاں سننا پڑی ہیں اس ہستی کو۔ ابھی جوادی صاحب مولانا گلاب علی شاہ کا نام لے رہے تھے، مولانا تقی صاحب ان کے صاحبزادہ نے خود مجھے بتایا، فرمایا کہ ہم 7 بھائی ہیں، 7، ہماری کوئی بہن نہیں ہے۔ یہ ہماری حسرت رہ گئی، ہم دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہم 7 بھائیوں کو کوئی بہن بھی دے، لیکن اللہ نے میرے والد کو سر اولاد نرینہ دی ہے، ہماری کوئی بہن نہیں ہے۔ لیکن جب ان کی وہ تبلیغ کو لوگوں سے سنا اور ان کی باتیں ان کو ناگوار گزری، اشتہار چھاپ دیا گیا کہ مولانا گلاب علی شاہ کی بیٹی اغوا ہو گئی۔ جی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی ہستیوں نے۔ نہ نجفی صاحب نے پرواہ کی، نہ مولانا۔ وَلَا يَخْشَوْنَهُ، آپ کسی سے نہیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، وہ دیکھو، اور جو بھی کہیں سے پڑھ کے آتا ہے اللہ وہ بڑی کڑی جو ہے نا وہ اور دقیق اس کا محاسبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں امیر المومنین کا جو فرمان ہے یہ عجیب ہے، ہمارے فہم سے یقیناً بالا تر ہے، لیکن چونکہ معصوم کا قول ہے لہذا بغیر کسی چون و چرا کے اس کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ فرمایا وَمَا أَعْمَالُ الْبِرِّ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفَسَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ۔ عجیب یہ ہے، فرماتے ہیں امیر المومنین، یہ راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیاں، راہ خدا میں جہاد کی کیا فضیلت ہے۔ ہم جب قم میں تھے، قم کے در و دیوار پر یہ حدیث ہم پڑھتے تھے،
فوق كل بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل اللہ. نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، لیکن جب بندہ راہ خدا میں مارا جائے فلا بر فوقہ، راہ خدا میں مارے جانے سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں ہے. امیر المومنین فرماتے وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر الا کنفست فی بحر اللجی. راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیوں کی حیثیت امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات کی حیثیت ہوتی ہے. اس کے بعد فرمایا یہ اس پر عمل کیا ہے. مرحوم نے فرمایا یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے فإنہما لا ينقصان من رزق. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نتیجے میں تمہارے رزق و روزی میں کوئی کمی نہیں آتی. ولا يقربان من اجل، اور وقت سے پہلے تمہیں موت بھی نہیں آئے گی. یہ لکھ کے لے لو علی سے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نے سنا ہے پنجاب کے کسی شہر میں پتہ نہیں شاید چکوال میں 3 سال مرحوم نے عشرہ پڑھا. 3 سال، پہلے سال کچھ نہیں دیا، دوسرے سال کچھ نہیں دیا، ذرہ بھر جو ہے نا محسوس نہیں کیا، خندہ پیشانی پڑھ کے چلے گئے. پتہ نہیں چوتھے سال کہیں جا کے سارا حساب کتاب کر کے کچھ نیاز پیش کیا، کہا کہ ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے تھے. واقعی انبیاء علیہ السلام کے وارث تھے. یہ حدیث بھی یاد آ رہی، میں آپ کو سناتا ہوں. اس حدیث کی مصداق ہے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، ہماری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت نے فرمایا ہے ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل لا تحصى کثرۃ. اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی علی کو اتنے زیادہ فضائل اور مناقب سے نوازا ہے کہ کوئی اس کے فضائل کو بیان نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا. بیان تو کر سکتا ہے، شمار نہیں کر سکتا. اس کے بعد فرمایا فمن ذکر فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت بیان کرے، منبر پر بیٹھ کے بیان کرے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور آئندہ گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے. میں نے ابھی اسی سال حج کے موقع پر آیت اللہ سیستانی کے وہ حج مشن میں ایک صاحب آتے ہیں، کافی کتابوں کے وہ مؤلف بھی ہیں، آقائے علی اصفہانی عطائی. ان سے میں نے کہا یہ ہم پڑھتے ہیں ما تقدم، گزشتہ گناہوں کو تو چلو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یہ رسول خدا کے بارے میں خدا نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. میرے حبیب، ہم نے آپ کو فتح مبین نصیب کی ہے تاکہ اس فتح مبین کے نتیجے میں، اب فتح مکہ ہے یا صلح حدیبیہ ہے، اللہ آپ کے گزشتہ گناہوں کو بھی معاف کرے اور آئندہ گناہوں کو بھی معاف کرے. میں نے عرض کہ یہ آئندہ گناہوں کا کیا مطلب ہے؟ جو علی کے فضائل بیان کرے گا اللہ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرمائے گا. بریکٹ میں یہ نوٹ کریں، ان گناہوں کو معاف کرے گا جن کی تلافی فرض نہیں ہے. گناہ کیا ہے اس کی تلافی کرنی ہے، نماز نہیں پڑھی ہے اس کی تلافی کرنی ہے، روزہ نہیں رکھا اس کی تلافی کرنی ہے، کسی کی غیبت کی ہے اس کی تلافی کرنی ہے، وہ جس کی غیبت کی اس کو راضی کرنا ہے، اس سے معافی مانگنا ہے. اگر تلافی واجب نہیں ہے تو آئندہ گناہوں انہوں نے فرمایا ہاں کچھ ایسے غیر معمولی نیکیاں ہوتی ہیں کہ جو بندہ اس نیکی کو بجا لائے اس بندے کے احترام میں خدا فرشتوں سے کہتا ہے اس کے آئندہ گناہوں کو نامہ اعمال میں مت لکھو. لیغفر لک اللہ ما غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر. ومن سمع، یہ پہلا حصہ میرے لیے تھا، اور جو علماء کرام بیٹھ کے امیر المومنین کے فضائل کو بیان کرتے ہیں یہ حصہ آپ کے لیے ہے. ومن سمع فضیلۃ من فضائل علی، جو کسی محفل میں بیٹھ کے ایک علی کی فضیلت کو سنے، غفر اللہ لہ الذنوب التي اکتسبها بالاستماع، اللہ اس کے ان گناہوں کو بخشے گا جو اس نے کانوں کے ذریعے انجام دیے ہوں.
قانون کے ذریعے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی ضروری ہے، جیسے غیبت سنی ہو آپ نے، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں قانون کے ذریعے اس کی کوئی تلافی نہیں ہے سوائے وہ استغفار کے۔ گانا سنا ہے آپ نے، گانا سنا ہے تو کس سے مانگیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ وَمَن نَظَرَ إِلَىٰ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِ عَلِي، اگر بندہ پڑھا لکھا ہے اور کسی کتاب کا مطالعہ کرے اور اس میں علی کی ایک فضیلت کو پڑھے، میں نمونے کے طور پر عرض کرتا ہوں تاکہ مجھے بیان کرنے کا ثواب ملے، آپ کو سننے کا ثواب ملے۔ سب نے لکھا ہے، رسول خدا نے فرمایا علی اور مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اللہم ادر الحق حیث ما دار، خدایا حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے۔ اس کے بعد میرا خیال میں یہ پہلے جملے بھی فٹ آتے ہیں مرحوم پر، یہ جملہ ان کی تالیفات اور تصنیفات کے حوالے سے ہے، وَمَن كَتَبَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِ عَلِي، جو علی کی ایک فضیلت لکھے۔ میں جوانوں سے کہتا ہوں آپ نے اپنے گھر میں کوئی آپ نے ڈائری بنائی ہوئی ہوگی جس میں اہم چیزوں کو لکھتے ہیں، یا کوئی بھی رجسٹر ہوگا۔ جب آپ کسی مجلس میں جائیں، محفل میں جائیں اور ادھر کوئی مستند عالم دین علی کی کوئی فضیلت بیان کرے، علی کے سب سے معتبر فضائل وہ ہیں جن کو خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ ابن حجر ہیثمی جیسا متعصب آدمی وہ سوائق محرقہ یا محرقہ میں لکھتا ہے، وہ قرآنی آیات جو بلا شرکت غیری صرف علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، ان کی تعداد 300 ہے۔ یہ ان کو بیان کرے، ان فضائل کو بیان کرے جن کو سید سجاد نے دربار یزید میں اور قاتلوں کے مجمع میں بیان کیا ہے۔ بہت سارے بیان کیے ہیں۔ ایک فضیلت جو دربار یزید میں امام سجاد نے اپنے جد امیر مومنین کے بارے میں کہا، انا ابن من لم یکفر باللہ طرفۃ عین، اور بھی فضائل ہیں۔ فرمایا میں اس علی کے بیٹا ہوں جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی خدا کا انکار نہیں کیا۔ انا ابن من لم یکفر باللہ طرفۃ عین۔ جو مطالعے کے علی کی ایک فضیلت کا، خدا اس کے ان گناہوں کو بخشے گا جو اس نے آنکھوں کے ذریعے کیے ہوں۔ یہ وَمَن كَتَبَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِ عَلِي، جو علی کی ایک فضیلت کو تحریر میں لائے، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا بَقِيَ مِنْهُ الرَّسُمُ، جب تک اس تحریر کے آثار موجود ہیں اللہ کی فرشتے اس لکھنے والے کے لیے طلب مغفرت کرتے رہے۔ تجلیات صداقت امیر المومنین کے فضائل سے چھلک رہی ہے، اس بات امامت علی کے فضائل سے چھلک رہی ہے۔ تفسیر لکھی ہے، کون سی کتاب ہے اس ہستی کی جس میں امیر المومنین کے فضائل کو بیان؟ ہمیں یقین ہے کتابیں الحمدللہ موجود ہیں۔ میں نے کسی سے کہا بھی تھا اس بات امامت، ابھی مولانا آفتاب جوادی صاحب میں جہاں بھی تذکرہ ہوتا ہے میں ان کی صحت اور طول عمر کے لیے دعا کرتا ہوں۔ فرماتے تھے امامت کے موضوع پر لکھی جانی کتابوں میں بہترین کتاب مولانا صاحب کی وہ اس بات امامت ہے، لیکن اس قابل ہے کہ اس کو دوبارہ چھپوایا جائے۔ وہ پرانا جو ہے نا طبع ہے، ایک صفحہ پڑھنے کے بعد بندہ تھک جاتا ہے، لہذا کمپیوٹرائز کوئی اہل خیر آگے بڑھے اور اس کتاب کو وہ دوبارہ وہ چھپوائے، اس بات امامت۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اس ماں کی روح پرفتوح کو کہ جس نے اپنے دودھ میں علی اور اولاد علی کا کی محبت گھول کے ان کو پلایا اور ایسی تربیت کی کہ جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا یہ مدافع ولایت یہ ثابت ہوئے، مدافع ولایت۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد وال محمد۔ علی کا طرز زندگی، علی کا طرز زندگی، نعرہ حیدری۔ یہ 2-3 روایات نوٹ کر کے لایا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ اصول کافی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر یا
صفحہ نمبر 45 ہے، فرمایا وجدت علم الناس کلہ فی اربع، یعنی دین کا پورا علم وہ 4 چیزوں کا نام ہے. دین کا علم وہ 4 چیزوں کا نام ہے. نمبر 1 ان تعرف ربک، سب سے پہلا قدم اول دین کے علم کا یہ ہے کہ اپنے رب کی معرفت حاصل کرو. امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں فرمایا نا اول الدین معرفت، سب سے پہلا قدم اول دین کا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. دوسرا علم ان تعرف ما صنع بک، یہ سمجھو کہ خدا نے تجھ سے مانگا کیا ہے. تو ان تعرف ما صنع بک، نہیں دوسری بات ہے ان تعرف ما صنع بک، یہ جانو کہ اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، تجھے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. اس کی تیسری چیز ان تعرف ما طلب منک، یہ سوچو سمجھو پڑھو علماء سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیا مانگا ہے. کچھ چیزوں کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، کچھ چیزوں کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے. آخری چیز کیا ہے ان تعرف ما یخرجک من دینک، یہ سمجھو کہ کس بات یا کس عقیدے کے نتیجے میں تم دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتے ہو. یہ علوم ان مراکز میں پڑھائے جاتے ہیں. اس مکتب سے وابستہ یا اس لائن سے وابستہ طلاب کرام کو اپنے والدین یا سرپرستوں کا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ جنہوں نے ان کو یہ اس لائن پر لگایا اور انہیں محمد و آل محمد کی تعلیمات کو حاصل کر کے اس کو آگے بڑھانے کا موقع دیا. دوسری روایت ہے آپ نے فرمایا، یہ بھی ہمارے لیے ہے جو اپنے آپ کو علماء کہلاتے ہیں، العلم مقرون الی العمل، علم اور عمل یوں سمجھے کہ یہ لازم ملزوم ہے. علم اور عمل ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. فمن علم عمل، جو بھی علم حاصل کرتا ہے اس کو اس علم پر عمل کرنا چاہیے. ومن عمل علم، اور جو اپنے علم پر عمل کرے اللہ اس عمل کے نتیجے میں اس کے علم میں اضافہ فرماتا ہے. من علم عمل ومن عمل علم، اس کے علم میں اضافہ فرماتا ہے. وَإِلَّا، اگر کوئی علم حاصل کرتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اگر علم پر عمل کرے گا تو یہ علم اس کے پاس رہے گا. وَإِلَّا ارْتَحَلَ، اور اگر علم حاصل کر کے اس پر عمل نہیں کرے گا یہ علم اس سے رخصت ہو جائے گا، یہ پھر اس کے پاس نہیں رہتا. امیر المومنین نے فرمایا العلم علمان، اس کائنات میں 2 ہی علم ہیں جو قابل توجہ ہیں. العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان، دین کا علم جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، علم الابدان بدن کا علم، جسم کا علم جو آپ کے میڈیکل کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے. ایسا ہے نا وہاں بدن، ہمارے بدن کا وہ علاج کرتے ہیں. ایک علم الادیان ہے، علم الابدان ہے. فب علم الادیان حیات النفوس، دین کا علم یہ روح کی زندگی ہے. دین کا علم یہ روح کی زندگی ہے. وہ بے علم الابدان حیات الاجساد، اور یہ جو جسم سے متعلق جو علم ہے، کون سی چیز آپ کے جسم کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز آپ کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، یہ جسمانی زندگی کا باعث ہے. دین کا علم یہ ہماری روحانی زندگی کا جو ہے نا وہ باعث ہے. اس کے بعد فرمایا وعلم، یاد رکھو ہم سب مخاطب ہیں امیر المومنین کے. میں کہا کرتا ہوں یہ اللہ کا کلام، رسول کا کلام، ائمہ اہل بیت کا کلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہوتا جو موقع پر موجود ہوں یا اس زمانے میں موجود ہوں. وہ فارمولہ ہوتا ہے. خدا کا کلام، رسول کا کلام، امام کا کلام فارمولہ ہوتا ہے. جیسے کہ 2 جمع 2 4 فارمولہ ہے. اس صرف سرگودا میں 2 جمع 2 4 ہے. 2 کنو اور 2 کنو، ٹھیک ہے نا، ادھر کنو زیادہ ہوتا ہے.
یا ہر جگہ 2 جمع 2 4 ہے؟ ہر جگہ تو فارمولا ہے 2 دو 4. اللہ کا کلام، رسول کا کلام، امام کا کلام فارمولا ہوا کرتا ہے. فارمولا بتاتے ہیں، فرماتے ہیں یاد رکھو وَعْلَمْ أَنَّ الْأَدْيَانَ أَشْرَفُ مِنَ الْأَبْدَانِ. یاد رکھو کہ دین جو ہے وہ بدن سے زیادہ باشرف ہے. دین بدن سے زیادہ باشرف ہے. وَحَرَاسَةُ الْأَبْدَانِ أَوْجَبُ مِنْ حَرَاسَةِ الْأَبْدَانِ. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرنی چاہیے. خودکشی جائز نہیں ہے. اگر بیمار ہوں ڈاکٹر کے پاس، ائمہ معصومین خود بھی گئے ہیں اور ہمیں بھی کہا ہے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جاؤ، لیکن وہ جتنا وہ دین کی حفاظت اور اس کی پاسداری واجب ہے اور ضروری ہے، اتنے بدن کی حفاظت اور پاسداری اتنا واجب نہیں ہے. اور اسی لیے نواسے پیغمبر نے فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خدینی. اگر میرے نانے کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچ سکتا، فیا سیوف، اے بنی امیہ کے خون آشام تلواروں، یہ حسین کا نازنین سینہ حاضر ہے. فرمایا دین کا، بدن کو بچانا بھی ضروری ہے، دین کو بھی بچانا ضروری ہے، لیکن جہاں پر دین میں سے کسی ایک کو دوسرے پر قربان کرنا پڑے، بدن کو دین پر قربان کرو، دین کو بدن پر قربان مت کرو. یہ امام معصوم علیہ السلام کی ہدایت ہے. بس میرا ٹائم ختم ہو گیا. آدم سے لے کر اور امام زمان تک یہ کسی نبی یا وصی نبی پر کائنات اتنا نہیں روئی جتنا حسین پر کائنات روئی ہے. آدم رویا ہے. ولادت سے پہلے رسول خدا روئے ہیں. پہلی برسی پر جہاں ہم لوگ اپنے بچوں کا سالگرہ مناتے ہیں، وہاں پہلی برسی پر اصحاب کو مسجد النبی میں جمع کر کے حسن حسین کو سامنے بٹھا کے اور حسین کے سر پر ہاتھ رکھ کے مسائی پڑھتے تھے. فَضَجَّ النَّاسُ بِالْبُكَاءِ. صحابہ کرام زار و قطار روتے تھے. امیر المومنین صفین جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، کربلا کی سرزمین پر رکے اور فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ، صبرن یا ابا عبداللہ. عرض کیا اصحاب نے یا امیر المومنین یہ کس کو آپ صبر کی تلقین فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہ زمین کا ٹکڑا ہے جہاں میرا بیٹا 3 دن کا بھوک اور پیاسا شہید کیا جائے گا. بتایا یہاں میرے حسین کا خیمہ ہوگا، یہ میرے علمدار کا خیمہ ہوگا، یہاں اصحاب کا خیمہ ہوگا. روئے. روایات میں لکھا ہے اتنی دیر روئے کہ امیر المومنین پر غشی طاری ہوئی. ابھی حسین شہید نہیں ہوئے، تصور کر کے روتے ہیں، تصور کر کے. اگر مجھ سے کوئی پوچھے آدم سے لے کر قیامت تک، یہ تو سنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شیعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آسمان کے فرشتے روئے نواسے پیغمبر پر، فضاؤں میں محو پرواز پرندے بھی روئے، سمندر کی مچھلیاں، بیت المقدس کا جو پتھر اٹھایا جاتا تھا عاشور کے دن وہ تازہ خون ابلتا ہوا نظر آتا تھا. جی سب سے زیادہ کون رویا؟ میں 2 اماموں کا نام لوں گا. ایک امام زین العابدین، دوسرے امام زمان. امام زین العابدین واقع کربلا کے پاس 30 یا 40 سال زندہ رہے، ساری زندگی رونے میں گزار دی. اللہ آپ کو پہلی فرصت پہ جنت البقیع میں ائمہ اہل بیت کی زیارت نصیب فرمائے. ایک زیارت ہم پڑھتے ہیں 4 اماموں کے لیے، اس کے بعد ہر امام کی الگ ہے. امام زین العابدین کی زیارت میں ایک جملہ ہے، وہ باقی 3 اماموں کی زیارت میں آپ کو نہیں ملے گا. السلام علیکہ یا رئیس البکائی. یہی دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں کے سید اور سردار امام، میرا آپ پر سلام. آپ کی کنیز سے کسی نے پوچھا تھا تم ایک عرصے تک امام کی خدمت کرتی رہے ہو، قریب سے آپ کے فضائل کو، مناقب کو، معجزات کو دیکھا، کوئی فضائل سناؤ. کنیز نے عرض کیا میرے آقا کے فضائل بہت ہیں، مفصل بیان کروں یا خلاصہ بیان کروں؟ کہا خلاصہ بیان کرو. کہا کہ میرے آقا کے فضائل کا خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کبھی رات کو بستر بنا کے نہیں دیا.
ساری رات خدا کی عبادت میں گزارتے تھے، دن کو کبھی دسترخوان نہیں لگایا، حرام اور مقبول روزے کے علاوہ سال کا کوئی روزہ کا قضا نہیں کرتے تھے، لیکن جب افطار کے موقع پر وہ روزے میں پانی پیش کرتی، فرماتے تھے کیف اشرب ابی قتل عطشانا، جس کا باپ 3 دن پیاسا مارا گیا ہے وہ کیسے پانی پی سکتا ہے؟ کھانا پیش کرتی تھی، فرماتے تھے کیف آکل ابی قتل جوعانا، جس کا باپ 3 دن کا بھوکا مارا گیا ہے وہ کیسے کھانا کھائے؟ اور امام زمان خدا جانے کب تک روتے رہیں گے۔ زیارت ناہیہ میں ایک جملہ ہے کہ میں آپ کے مسائل کو اے مظلوم جد یاد کر کے خون کے آنسو روتا ہوں۔ مولانا اختر عباس ہمارے استادوں کے بھی استاد تھے، وہ فرماتے تھے کربلا کے ایک صالح بندے نے خواب میں امام زمان کو دیکھا، عرض کیا آپ نے فرمایا ہے وہ خون کے آنسو روتا ہوں، کربلا کی مصیبتیں ایک سے ایک عظیم ہیں، کون سی مصیبت آپ کو خون کے آنسو رلاتی ہے؟ عباس کی فرمایا نہیں، اکبر کی، قاسم کی، آخر میں فرمایا خود نواسے پیغمبر کی مسائل کو یاد کر کے خون کا آنسو روتے، فرمایا نہیں، وہ مصیبت ایسی ہے یہ سب اگر زندہ ہوتے اور وہ مصیبت پیش ہوتی یہ سب میرے ساتھ خون کے آنسو روتے۔ عرض کیا پھر حسین سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ فرمایا افسوس کی بات ہے یہ کوئی معمولی مصیبت ہے کہ نبی کی وہ نواسیاں، ولی کی وہ بیٹیاں جن کو کبھی چشم فلک نے بھی نہ دیکھا تھا، امام کی شہادت کے بعد کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے اور بازاروں دربارہ میں پھرایا گیا۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المغبومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔